أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچے گا۔ ہم قرآن سنتے سناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنے پر، اس کے اوپر عمل کرنے پر کون کون سی خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، للتی اس چیز کے بارے میں جو ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست بات ہے، جو سب سے زیادہ صحیح ترین بات ہے، درست بات ہے، فائدے والی بات ہے، اس کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ بالکل صحیح راستے کے اوپر ہیں، درست بات کے اوپر ہیں، کوئی بات انشاءاللہ ان کی غلط نہیں ہے جو اس قرآن کو سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کلام ہے میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر دینی بھی اور دنیاوی بھی ہر طرح کے جو معاملات ہیں، جو سب سے اچھے طریقے ہیں، قرآن ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ایسی عظیم کتاب ہے جو اس کتاب کو سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کر کے وہ اگرچہ انسان اپنا دنیا کا کام کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ دنیا کا کام بھی اس کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے۔ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے۔ رزق وہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے لیے روزی حاصل کر رہا ہے، لیکن قرآن کی منہج کے مطابق حلال طریقے سے پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ وہ رزق کما رہا ہے، تو اس کی یہ ڈیوٹی بھی اس کے لیے عبادت اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ اس سے بڑی محترم بھائیوں قرآن کی خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا خوبصورت قرآن ہے کہ اس نے وہ جو ترک دنیا کرتے تھے، رہبانیت اختیار کرتے تھے، اس سے منع فرمایا اور دنیا کے اندر باعزت اور باوقار رہنے کے لیے قرآن مجید نے بے شمار آیات اور بے شمار درس دیے کہ دنیا کے اندر بھی رہو تو باعزت باوقار رہو، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے رہو۔ سب سے بہترین کتاب یہ ہے۔ عیسائیوں کو دیکھیں یا یہودیوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا کہ رہبانیت اختیار کی، دنیا چھوڑ دی، جنگلوں کے اندر انہوں نے اپنے محل بنا لیے اور ہر چیز کو ترک کر دے کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید ایسے رب ملتا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، میرا قرآن اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا ایسا طریقہ بتاتا ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں سوائے مسلمان قوم کے پاس، کہ دنیا کے اندر بھی باعزت رہو، باوقار رہو، دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ جیو اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو درست راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور دوسری بات وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی باعزت زندگی یہ قرآن دیتا ہے. اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی خوبصورت زندگی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا صلہ اس انسان کے لیے جا رہا ہے. کتنا بڑا محترم بھائیو اللہ نے ہمیں تحفہ دے دیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس سے بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں اور اس سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پڑھنا تو صرف مولوی کا کام ہے. نہیں میرے محترم بھائیو، یہ قرآن سب کی ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. ہم سب کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کو پڑھیں. جو یہ کہتا ہے، کون سی بات کہتا ہے، اس بات کو سیکھنا محترم بھائیوں فرض ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ قرآن کا حق ہے. اللہ کرے ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھنا میرے محترم بھائیوں، معاشرے کے اندر کیسے بہار آتی ہے، کیسے امن آتا ہے، کیسے سکون آتا ہے، کیسے دلوں کی بے امنی ختم ہوتی ہے اور کتنی پاکیزہ زندگی ملتی ہے جب انسان قرآن کو سمجھ لیتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ دنیا کے اندر اتنے بھی صاحب مال و اولاد کیوں نہ ہو، بڑا مال ہے، بڑی ان کے پاس اولاد ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ اندھے ہیں، ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے. قرآن ان کے پلے میں دیتا ہے جن کا آخرت پر ایمان بھی ہے، جن کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. پورا یقین رکھتے ہیں حساب و کتاب کے اوپر، پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اس کا عامل دنیا کے اندر بھی عزت والا ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی عزت والا ہے. یہ لوگ آخرت اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو میرے محترم بھائیوں آخرت کو چھوڑتے ہیں، دنیا کے اندر ان کے لیے مصائب ہیں اور آخرت کے اندر تو بہت بڑا عذاب ان کے لیے. سورہ توبہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ تعجب نہ کریں، یہ جو قرآن کے منکر ہیں، تیرے منکر ہیں، ان کے پاس مال بڑا ہے، اولاد بڑا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اللہ ان کو انہی مال سے، انہی اولاد سے ان کو عذاب دوں. یعنی یہ مال اولاد بھی جو قرآن کے منکر، آخرت کے منکر، اللہ اس کے رسول کی آیات کے منکر ہیں، یہ مال اور اولاد بھی ان کو دنیا کے اندر ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے گا. اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا سخت اور باقی رہنے والا عذاب ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ ذلیل کرے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور سخت بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے. یہ آخرت کا عقیدہ، یہ جزا و سزا کا عقیدہ، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ اس قرآن نے دیا ہے. جو اس عقیدے کو سمجھ گئے، دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ پاکیزہ ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے. یہ قرآن بار بار کہتا ہے یہ اکبر، کہ سب سے درست بات بتاتا ہے تو یہ قرآن بتاتا ہے. تو پھر ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں پیچھے لگے ہیں مولویوں کے، جو مولوی کہے گا میرے لیے وہ قرآن ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ حق ہے قرآن کا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو پڑھنا. صرف ناظرہ پڑھنا میرے محترم بھائیوں اس کا نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنا کہ یہ ہم سے کہتا کیا ہے. یہ رب کا کلام ہے، آپ کے خالق اور مالک کا کلام ہے، جو آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ، جو آپ کے نفع نقصان کو سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ اللہ، اس کا یہ کلام ہے. ہم نے پڑھائی نہیں، ریاضی پڑھ لی، سائنس پڑھ لی، دوسرے مضامین پڑھ لے کہ اس سے ہمیں دنیا کا فائدہ ملے گا، لیکن یہ قرآن دنیا کا فائدہ بھی دیتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اپنے خالق اور
مالک کی پہچان دیتا ہے کہ خالق، معبود اور مالک کون ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر میرے محترم بھائیوں کتنے فتنے ہیں، لوگ بیچارے کہاں دھکے کر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کو رب ہی نہیں ملتا، کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، کس کے پاس جائیں، کون سنے؟ وہ آ جائیں قرآن کی طرف، قرآن ساری باتیں کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ قرآن سے ہمیں سچی ایمانی عملی محبت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن ہی میرے محترم بھائیوں جو عزتوں سے نوازتا ہے، یہ قرآن ہی ہے جو قرآن کو چھوڑتے ہیں اللہ ان کو ذلت اور رسوائیوں کے اندر پھینک دیتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے۔ آج امت اگر ذلت اور رسوائی سے دو چار ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے قرآن سے بے تعلق ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ قرآن کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔